آج جون 17، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا، اور مولا کریم ہمیں آج سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 17 جون 1462 ولاد سوئم پرنس آف ولاچیا نے عثمانی حکمران محمد دوئم پر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تاکہ اسے قتل کیا جا سکے اور اس کے لشکر کو ولاچیا سے دور بھگایا جا سکے۔ یہاں دو شخصیات کے نام آئے ہیں، ایک ہیں پرنس آف ولاچیا جسے کہا گیا ولاد سوئم، اور دوسرے ہیں محمد دوئم۔ پہلے محمد دوئم کا ذکر کرتا ہوں جسے محمد الفاتح کے نام سے بھی تاریخ نے یاد کیا ہے۔ محمد الفاتح نے 21 برس کی عمر میں استنبول کو فتح کیا جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور قسطنطینیہ کہلاتا تھا، جسے بعد میں قسطنطنیہ کا نام دیا گیا اور آج کل استنبول کہلاتا۔ قسطنطنیہ کی فتح رومی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل تھی۔ محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو عثمانی حکومت کا نیا دارالحکومت قرار دیا۔ اس حکومت میں رومیوں کی جو ہے وہ شان و شوکت دیکھنے کی تھی، لیکن یہ جسے ہم کہتے ہیں سقوط قسطنطنیہ، اس میں 4000 رومی افراد مارے گئے، اور یہ صحیح معنوں میں جسے کہا جاتا ہے دی فال آف رومن امپائر، یہ وہ واقعہ ہے۔ محمد دوئم جو تھے 30 مارچ 1432 کو پیدا ہوئے اور 3 مئی 1481 کو انہوں نے انتقال کیا۔ عمر ان کی 49 برس تھی۔ استنبول کی مسجد فتح قسطنطنیہ کی یاد میں فتح مسجد کے نام پر وہاں بنائی گئی، جو دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں سے ہے۔ یہ استنبول کی پہلی مسجد تھی۔ محمد دوئم کو اس کے ڈاکٹر نے زہر دیا جو نو مسلم تھا اور اٹیلین تھا۔ 2 ڈاکٹروں کے نام آتے ہیں، ایک اٹیلین جو نو مسلم تھا اور دوسرا ایک پرشین طبیب کا نام آتا ہے کہ غالباً ان دونوں میں سے کسی ایک ڈاکٹر نے محمد دوئم کو زہر دیا۔ بہرحال دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اکثر مسلمانوں کو یا تو غداروں نے مارا یا اپنوں نے مارا۔ اور 17 جون 1462 کو جس شخص نے اس مرد مجاہد کو قتل کرنے کی کوشش کی، رات کے اندھیرے میں شب خون مارا، کہتے ہیں اس کو ولاد سوئم، اور ایک یوگوسلاوین کاسٹ ہے جسے ڈریکولک کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے یہ ڈریکولک تھے۔ ولاد 1431 میں پیدا ہوا اور 1476 میں مارا گیا۔ 45 سال اس کی عمر رہی۔ عثمانی حکمرانوں کے خلاف اس نے سب سے زیادہ شورش کی، اس کو روکنے کی اور اس کی ایکسٹینشن کو کم کرنے کی اور ان کی فتوحات کے آگے بند باندھنے کی سب سے زیادہ یہ شخص نے کوشش کی۔ یہ بہت ہی ظالم شخص تھا، اور یہاں تک کہ جو اس کی تصویریں ویسٹ نے پینٹ کی ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے نیزوں کے اوپر دور تک لاشیں لٹکی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو شخص تھا اس کا نام جو ڈریکولک تھا وہ ڈریکولا بھی کہا گیا بعد میں اسے، حالانکہ یہ اس کی کاسٹ تھی، لیکن 1897 میں بریم سٹوکرز نے ایک ناول لکھا جس کا نام ڈریکولا تھا، اور وہ ڈریکولا جو کہ ویمپائر جو انسانوں کا خون پیتا ہے، وہ اسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کردار کا نام رکھا گیا تھا۔ ایک بات یہاں اور اہم ہے کہ جب ولاد کو شکست ہونے لگی اور اس نے ادھر ادھر کی ریاستوں سے مدد حاصل کرنا چاہی، تو جتنی بھی یوگوسلاویہ کی ریاستیں تھیں انہوں نے عثمانیوں کو خراج دینا پسند کیا، اور انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ ان کا حکمران جو ہے وہ ولاد بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شکست منظور ہے، ہمیں فتح منظور نہیں ہے۔ شکست کھانے کے بعد ہم عثمانیوں کے زیر نگین آ جائیں گے اور محمد دوئم کی حکومت ہوگی، اور محمد دوئم ان کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہو رہا تھا۔ جہاں بھی وہ جاتا اور اگر کوئی اس کی زیر نگین ریاست ہوتی تو وہاں وہ بہت ہی اچھے اقدامات کرتا تھا۔ اس نے استنبول میں کئی یونیورسٹیاں، کالجز اور تعلیم کو رواج دیا، قانون کو رواج دیا، اور اس طرح ایک بہت اچھا حکمران ثابت ہوا۔ آج کی تاریخ میں ڈریکولا نے رات کے سیاہی میں محمد دوئم الفاتح کو قتل کرنے کی سازش کی۔
17 جون 1631 ممتاز محل کا انتقال ہوا۔ وجہ بچے کی پیدائش تھی جس کی یاد میں تاج محل بنایا گیا۔ تاج محل بنانے میں 17 سال لگ گئے۔ شاہ جہان نے ہندوستان کے عوام پر سب سے بڑا ظلم تاج محل کی شکل میں کیا۔ ہندوستانیوں کا خون نچوڑ کر اس نے اپنی محبت کو امر کرنے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی تاج محل کے کوئی 700 سال پہلے بن چکی تھی۔ مغلوں کی حکومت جو ہے وہ ہمارے ہندوستان پر 1526 سے 1858 تک رہی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کو باقاعدہ ریکارڈ جو موجود ہے وہ 1096 سے ہے۔ وہ یونیورسٹی اس سے پہلے سے موجود تھی۔ یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر مسلمان آج زوال کا شکار ہیں اور گورا حکومت کر رہا ہے، اور اسے حکومت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ جو علم میں آگے ہے وہی حکمرانی میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ 17 جون 1944 آئس لینڈ نے ڈنمارک کی شہنشاہیت سے آزادی کا اعلان کیا اور ایک الگ ملک کے طور پر سامنے آیا۔ یہ جو ہے شمالی انٹلانٹک جو ہے اوشن اس کا ایک ملک ہے، سرد ملکوں میں سے ناروے اور ڈنمارک کے زیر نگیں رہا۔ اس کی کل آبادی 3,20,000 ہے اور اس کا جو رقبہ ہے وہ کوئی 10,03,000 کلومیٹر کے قریب ہے۔ ناروے اور ڈنمارک دونوں مختلف اوقات میں اس کے اوپر رہے، اور ایک اہم بات یہ دیکھیے کہ 3,20,000 کی آبادی کے لیے اس ملک میں 4 یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کالجز اور اسکولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تھا جی آج، اور آئس لینڈ کے لوگوں کو قومی دن مبارک ہو۔ آج ان کا نیشنل ڈے ہے، ڈنمارک کی بادشاہت سے آزادی کا دن۔ بہت شکریہ۔